الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. عزیز دوستو، ساتھیو، رمضان المبارک جیسا مہینہ چل رہا ہے، تیسرا عشرہ ختم ہونے کے قریب ہیں. وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر قدم رکھتے ہوئے کہا تھا: آمین. پہلے درجے پر ہی جو حضور کا قدم تھا، اس وقت صحابہ نے جب منبر سے اترنے کے بعد پوچھا کہ ہم نے آج آپ سے نئی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی، کہ ہم نے آپ کو منبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہتے ہوئے سنا. کیا بات ہے! صحابہ کا تجسس ہمارے لیے یقیناً ان کا سوال ہمارے لیے رحمت بنتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ منبر کے پہلے درجے پر جب میں نے قدم رکھا، جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک جیسا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو. دوسرے درجے پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور وہ شخص جنت میں داخل نہ ہو سکے. میں نے کہا آمین. آج اسی موضوع کو ہم لے کر چلیں گے. جیسے کہ میں نے ابتدائی آیت پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، اور پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق کو ادا کرنے کے لیے ان کی وفات کے بعد جب تک وہ حیات ہے تب تک تو وقضى ربک الا تعبدوا پر عمل کرنا ہے. جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا پر عمل کرنا ہے. جیسے کہ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو سناؤں. اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک صحابی رسول حضور کے پاس آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، بارگاہ رسالت میں اپنا سوال رکھتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ کے انتقال کے بعد مجھ پر ان کی کوئی خدمت ہے جو میں ان کے ساتھ کروں؟ ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ کوئی خدمت ہے جو ایسی میں ان کے ساتھ کر سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا کہ ضرور، جی ہاں. نمبر 1، ان کے لیے دعا کرنا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ میرا رب بھی سکھا رہا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. دوسرا، ان کے لیے مغفرت طلب کرنا. تیسرا، ان کے وعدوں کو، ان کے عہدوں کو پورا کرنا. اور چوتھا، ان کے دوستوں کی عزت کرنا. دیکھیں، دوستوں کی عزت، اسی طرح بڑوں کے ادب پر بھی ہم بات کریں گے، جس کے بارے میں پیارے رسول فرماتے ہیں کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. تو بڑوں کا ادب ایک مستقل شے ہے. والدین کے جو دوست احباب ہے ان کے ساتھ ان کی عزت کرنا، ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا، یہ والدین کی خدمت ہے جو ان کے وفات کے بعد ہم پر باقی رہتی ہے. اسی طرح والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. ان 5 باتوں کو حضور نے والدین کی وفات کے بعد ان کی خدمت قرار دیا ہے کہ والدین اگر اس دنیا میں ہیں تو ان کے ساتھ وہ معاملہ کرنا ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ان کے ساتھ اف یعنی ایسے انداز میں بھی بات نہ کرے جو ان کو بری لگتی ہے. وہ الفاظ بھی استعمال نہ کرے جو ان کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں. جھڑکنا جھڑکانا تو دوسرے نمبر پر ہے. اول درجے پر یہ ہے کہ ان کے ساتھ اونچی آواز میں بھی بات نہ کرے، وہ ان الفاظ کا بھی استعمال نہ کرے جو ان کے دلوں کو چیر دیتے ہیں. بہرحال، بڑوں کے والدین کے ادب کے معاملے میں ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے والدین کی خدمت کرنا چاہیے، کہ ہم والدین کی خدمت کریں. اب والدین کی خدمت ہمارے سامنے آیا ہے کہ ہم والدین کی خدمت کو لے کر کن کن کاموں کو سر انجام دے سکتے ہیں. نمبر 2، ان کے لیے دعا کرنا. دیکھیے، جب تک والدین ہمارے حیات ہوتے ہیں تو ہم
دوستوں کے لیے، ہمارے اپنوں کے لیے، اپنے دوسرے رشتہ داروں کے لیے جو مرحوم ہو چکے ان کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، لیکن والدین کے لیے دعائیں کرنے والے بہت کم پائے جاتے ہیں۔ تو جب تک حیات ہیں تب تک والدین کے حق میں بھی ہم دعا کریں۔ نمبر 3 ہے ان کی نافرمانی نہ کرنا، والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ والدین وہ خدا کی عطا کردہ نعمت ہے جو دوبارہ نہیں ملتی، یہ وہ نعمت ہے جو دوبارہ نہیں ملتی، تو والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ اس کے بعد ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا، جیسے کہ میرا رب کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ آگے بات کرنے کا سلیقہ بھی قرآن سکھاتا ہے۔ اسی طرح اگر والدین ناراض ہوتے ہیں تو انہیں منا لینا، انہیں منا لینا۔ آج ہمارا طبقہ سب سے زیادہ دوستوں کو، اساتذہ کو، بڑوں کو راستہ چلتے ہوئے اجنبیوں کو سوری بولنے میں بڑا مشہور ہے، لیکن یہ بات بہت کم گھروں میں پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے والدین سے سوری نہیں کہتے، والدین سے سوری نہیں کہتے۔ اگر کہتے بھی ہیں تو ہمارے الفاظ مختصر ہوتے ہیں، سرسری ہوتے ہیں، ان غلطیوں کو دہرائے کہ میں نے آپ کے ساتھ ان الفاظ میں بدتمیزی کی، برائے از راہ مہربانی مجھے معاف کر دیجیے۔ ان الفاظوں کا استعمال کرے، خلاصہ کرے کہ میں نے کیا غلطی آپ کے ساتھ کی تھی، اپنا محاسبہ کرے روزانہ۔ اسی طرح ان کے ساتھ وقت گزارنا، والدین کے ساتھ وقت کا گزارنا بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ یہ دور ہمارے پہلے پایا جاتا تھا جب تک موبائل کا دور نہیں تھا۔ ہم نے گویا کہ موبائل کو اپنی زندگی کا ایسا حصہ بنا دیا کہ اس کے بغیر ہمارا رہنا مشکل ہے، رہنا مشکل ہو گیا۔ والدین جیسی عظیم نعمت کو آج ہم نے اولڈ ایج گھروں میں اگر جو نہیں ڈالتے تو کم از کم اپنے گھروں میں ہم نے ان کے لیے ایک اولڈ ایج ہوم بنا کر رکھا ہے، جہاں ان کے لیے ہم نے کھانا پہنچا دیا، ان کا بستر پہنچا دیا، انہیں تنہائی میں رکھ دیا۔ اس کے علاوہ ہم ان کے لیے اور کیا کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں؟ نہیں گزارتے۔ ان کی سہولتوں کا، ان کی خدمت کا خیال رکھتے نہیں، بلکہ دوسروں کو ان کی خدمتوں پر لگا دیا۔ ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہم پر فرض ہے، ضروری ہے، والدین کا خیال رکھیں۔ اسی طرح بڑوں کے ادب میں پیارے رسول کی وہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ بڑوں کے ادب میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بڑوں کے ادب میں سب سے پہلے ہم ان سے ادب سے بات کریں، بات کرنے میں الفاظ کا صحیح انتخاب کریں، بیٹھنے اور چلنے میں ان کا خیال رکھیں کہ ہم ان سے پہلے نہ بیٹھیں۔ یہ ہمیں تعلیم دی جاتی ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے پہلے نہ بیٹھیں، ان کے آگے اگر انہیں پسند نہیں ہے تو ان کے آگے نہ چلے، ان کے ساتھ یا ان کے پیچھے چلے۔ اسی طرح ان کی نصیحت کو غور سے سنیں۔ یہ بات خصوصاً سامنے آتی ہے کہ اگر کوئی واقعہ، کوئی نصیحت کی بات ہمیں پتہ ہوتی ہے تو اگر ہمارا کوئی بڑا ہمیں وہ بات کرتا ہے، سناتا ہے تو ہم اسے سنتے نہیں، ہاں حضرت مجھے پتہ ہے، ہاں یہ واقعہ تو میں سن چکا ہوں۔ نہیں، ہمارے بڑے ہمارے لیے علم کا سمندر ہوتے ہیں، اور سمندر میں آپ جتنا غوطہ لگائیں گے ہر مرتبہ ایک نیا موتی پائیں گے۔ آپ کے بڑے آپ کے لیے علم کا سمندر ہے، جتنی مرتبہ ایک نصیحت کو آپ ان سے سنتے چلے جائیں گے ہر مرتبہ انشاءاللہ آپ ضرور ان سے ایک نیا موتی پائیں گے۔ اسی طرح سلام میں پہل کرنا، حضور بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، لیکن حضور کی تعلیم یہ ہے کہ ہم بچے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، ہم نے بڑوں کو سلام میں پہل کرنی ہے۔ اسی طرح بات کرنے میں ان کے ساتھ اچھے الفاظ کا انتخاب کرنا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم پر ہمارے والدین کے 14 حقوق ہے، 7 ان کی حیات میں اور 7 ان کی وفات کے بعد۔ ان کی حیات کے 7 حقوق کون سے ہیں؟ نمبر 1، ان کی عظمت کرنا، ان سے محبت کرنا، اسی طرح ان کی اطاعت کرنا۔ دیکھیں محبت ہم ہر شے سے کرتے، والدین سے کرنا کتنی پیاری بات ہے کہ ہم اپنے والدین سے محبت کریں۔ آج کل ہم دوسری چیزوں سے محبت کرتے ہیں لیکن والدین سے محبت کا اظہار بھی کریں۔ اسی طرح ان کی اطاعت کرنا۔ نمبر 4، ان کی خدمت کرنا، ان کی خدمت کا خیال رکھنا کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے، یا ہماری ملاقات ہی ان کے لیے خدمت بن جاتی ہے، تو اس چیز کا خیال رکھنا۔ ان کی فکر راحت، ان کے آرام کا خیال رکھنا کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے، وہ ہمارے چہرے پڑھ لیتے ہیں، ہم بھی اپنے والدین کا چہرہ پڑھنے والے بن جائیں کہ انہیں کس چیز سے راحت ملتی ہے، کس چیز سے انہیں خوشی نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 6، ان کی ضروریات کا پورا کرنا کہ کس چیز کی انہیں ضرورت ہے۔ اسی طرح نمبر 7، ان کی زیارت کرتے رہنا۔ اگر وہ ہمارے قریب ہے تو ماشاءاللہ زیارت ہوتی رہتی ہے، لیکن اگر وہ ہم سے دور ہے تو وقتاً فوقتاً ان کی زیارت کرنا۔ یہ 7 حقوق وہ ہے جو ان کی حیات میں ہم پر واجب۔ اسی طرح ان کی وفات کے بعد بھی ہم پر 7 حقوق ہے۔ کون سے ہیں؟ نمبر 1،
ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ نمبر 2، ایصال ثواب کرنا۔ ایصال ثواب کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آ رہی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کوئی صدقہ دیتے ہیں اور اس میں اپنے والدین کی طرف سے نیت کرتے ہیں تو آپ کے والدین کو اس کا پورا پورا ثواب ملتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بیٹے کو بھی اس کا پورا ثواب ملتا ہے بغیر کسی کمی کے۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے۔ صدقہ خیرات تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، بس نیت کرنی ہے کہ میں اپنے والدین کی طرف سے ادا کر رہا ہوں۔ نمبر 3، ان کے جو دوست احباب ہیں ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان سے ملاقاتیں کرنا۔ نمبر 5، ان کے قرضوں کی ادائیگی کی فکر کرنا، جو بھی ان کے اگر وہ مقروض حالت میں اس دنیا سے گئے ہیں تو ان کے قرضوں کی ادائیگی کی فکر کرے۔ اسی طرح نمبر 6، ان کی جائز وصیتوں کو پورا کرنا۔ والدین کی وصیت ہوتی ہے، بہت سے خیر کے کام کی وصیت وہ کر جاتے ہیں، ان کی خواہشیں ہوتی ہے لیکن وہ اپنی حیات میں نہیں کر پاتے، بیٹے کی استطاعت ہے تو ان کی جائز وصیتوں کو پورا کرے، اس سے انہیں وفات کے بعد بھی خوشی اور راحت ملتی ہے۔ اسی طرح نمبر 7 پر ان کے قبروں کی کبھی کبھی زیارت کرنا، ان کے قبروں کی زیارت کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام حقوق کو ان کی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔